بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فرماتے ہیں ھذا شہر القرآن، یہ صرف قرآن کا مہینہ ہے، اس کے لیے شاپنگ کے لیے۔ اچھا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، کھانے پینے کا مہینہ۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سونے کا مہینہ ہے، رمضان کے اندر کھانا کم کر دیں، بڑھانا نہیں ہے۔ رمضان کے اندر نیند کم کر دیں، بڑھانی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ سجدے کرنے والوں میں سے ہو جائیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ موت کا وقت آن پہنچے۔ میری ساری زندگی اللہ کی عبادت کے اندر گزارنی ہے۔ ویسے تو اللہ ہر وقت ہی انسان کے اوپر مہربان ہوتا ہے، اللہ کی رحمت 24 گھنٹے میرے اور آپ کے انتظار میں ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں حتیٰ تورمت قدماہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جو ہیں ان میں ورم آ جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ معصوم عن الخطا ہیں، پھر بھی اتنی عبادت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا مقصد بتایا ہے کہ جہاں پر انسان عبادت کر کے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہے، وہاں پر اللہ کی عبادت کا انسان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایک شکر گزاری بھی ہوتا ہے۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، گناہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن کیا میں اپنے رب کا شکریہ بھی ادا نہ کروں؟ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کو ہمیشگی والا عمل بڑا پسند ہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے آج کے خطبہ کے اندر یہ سیکھنا ہے کہ شعبان کے مہینے کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا۔ اسلام کا جو مزاج ہے نا وہ اچانک والا نہیں ہے، عین فطرت کے مطابق ہے۔ انسان بھی کسی چیز کو جلدی قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے جب اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کیا ہے تو یکدم نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، پہلے فرمایا اس میں خیر نہیں ہے، پھر فرمایا خوبیاں سے تھوڑی ہیں، خامیاں زیادہ ہیں، پھر تیسرے مرحلے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ آپ قرآن مجید کو دیکھ لیں، قرآن مجید بیاکت وقت بھی تو آ سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ہی لمحے کے اندر بیاک وقت قرآن مجید کو نازل نہیں کیا ہے۔
تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے کے اندر قرآن مجید کو نازل کیے اور پہلے تیاری کروائی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے کے اندر گزارے ہیں۔ ان 13 سالوں کے اندر اللہ کے پیغمبر کی تیاری کروائی ہے، سب سے پہلے اسلام کو مضبوط کروایا ہے۔ اب مکی صورتوں کو پڑھ کر دیکھ لیں، ان کے اندر صرف اللہ رب العزت نے عقیدہ بیان کیا، صرف عقیدہ۔ عبادات معاملات جتنے بھی اس کے اللہ رب العزت نے احکامات بیان کیے وہ جا کر مدینے کے اندر ہوئے۔ مکے کے اندر صرف اللہ رب العزت نے عقیدہ سکھایا، تیار کیا۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز تو صرف فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4 ہیں۔ اس سے پہلے سنتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سنتیں نماز کے لیے تیاری ہے۔ آپ کبھی اس بات کا تجربہ کر لیں کہ آپ نماز کے لیے آتے ہیں، جماعت کھڑی ہے، وضو کر کے جلدی جلدی جماعت کے اندر کھڑے ہو گئے، اور کبھی آپ جیسے ہی اذان ہو فوری آپ مسجد کے اندر آئیں، سنتیں ادا کریں، صف کے اندر بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کریں، نماز کے انتظار میں بیٹھیں، جماعت کھڑی ہو پھر نماز ادا کریں۔ ان دونوں نمازوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہو۔ بلکہ یہ جو وساوس ہے ان کی کمی کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ مجھے زیادہ وسوسے آتے ہیں نماز کے اندر، وہ تقریباً کچھ 10-15 منٹ پہلے آئے مسجد کے اندر، تاکہ اس وقت کے اندر جو دنیا کا نظام تھا، دکان کا نظام تھا، اس کے کاروبار کا نظام تھا، وہ اس کے ذہن سے نکل جائے۔ ہمارے لیے پریشانی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نماز کے اندر کھڑے ہیں یا کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ 1 بجے ظہر کی نماز کا وقت ہے، چلو 5 منٹ پڑھیں ہیں، چلی جانا ہے۔ وہاں سے پھر بھاگے، کے جلدی جلدی وضو کیا اور سانس چڑھا ہوا ہے، اور جب دنیا ذہن سے نکلتی ہے تب ہماری نماز ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے مزاج کے مطابق اسلام کے نظام کو بنایا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ رمضان ایک مسلمان کے لیے ایک اسپیشل پیکیج ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کے لیے، انسان کی ٹیوننگ کے لیے ایک اسپیشل پیکیج ہے اللہ کی طرف سے۔ اب اس رمضان سے پہلے اللہ رب العزت نے تیاری کروائی ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تیار ہوئے ہیں، آپ نے عملی نمونہ پیش کیا ہے، اور صحابہ کرام کے اندر یہی معمول تھا۔ اب رمضان کے اندر روزے کی ایک خاص فضیلت ہے، اور حضرت عائشہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جس مہینے کے اندر روزے رکھنے پسند تھے وہ شعبان کا مہینہ۔ شعبان کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں الفاظ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ رمضان کے مہینے تک روزے رکھتے ہی چلے جائیں گے، اتنے روزے رکھتے تھے، اتنے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر رکھتے تھے۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر اور بھی تو مہینے آتے ہیں، آپ ان مہینوں کے اندر اتنا خاص روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، شعبان کے اندر اسپیشل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ روزوں کا اہتمام کیے کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر تغفل الناس فیہ عن بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، اور اس مہینے کے اندر لوگ
اکثر اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، اکثر اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس مہینے کے اندر روزے کیوں رکھتا ہوں؟ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس مہینے کے اندر اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عمل اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کے ساتھ ہوں، میرا اچھا عمل اللہ کے حضور پیش ہو۔ مومن یہی چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر اور فجر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ جب فرشتے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اب جو عصر والے آئے ہیں انہوں نے فجر تک رہنا ہے، فجر کے وقت جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو جب کسی نمازی بندے کے فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو تم کس حالت میں چھوڑ کے آئے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب ہم گئے تھے تو اس وقت وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم آئے ہیں تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، یعنی اللہ کے ہاں اچھے عمل پیش ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ کے حضور اعمال پیش ہوں، اللہ کے حضور اعمال پیش ہوں تو میں روزے کے ساتھ ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو فرشتے کی چینجنگ ہوتی ہے، اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ سوموار کا بھی روزہ رکھتے، جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو انسان کو مومن بندے کی یہ پسند ہونی چاہیے کہ جب میرا عمل اللہ کے حضور پیش ہو تو اچھا عمل پیش ہو۔ جب فجر والے فرشتے جائیں تو وہ جا کر یہ نہ کہیں کہ ہم گئے تھے عصر کے ٹائم تو یہ اپنے کاروبار کے اندر مصروف تھا، اور جب ہم فجر کے وقت آئے ہیں تو یہ خراٹے لے رہا ہے۔ مومن کی سوچ یہ نہیں ہوتی۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے تیاری کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، ٹریک پہ چڑھا رہے ہیں، رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میرے جو مخصوص ایام کے روزے رہ جاتے تھے وہ میں شعبان کے اندر جا کر رکھتی تھی۔ ایک تو تیاری ہو گئی، رمضان کی تیاری، اور دوسرا میرے وہ روزے بھی مکمل ہو جاتے تھے۔ اس لیے اگر کسی شخص کے پچھلے رمضان کے روزے رہ گئے، اب تو موسم بڑا خوشگوار ہے، چھوٹے چھوٹے دن ہیں، سردی کا موسم ہے، پیاس کا کوئی مسئلہ نہیں، کسی کے روزے رہ گئے ہیں پچھلے رمضان کے، کوئی مرد ہے یا عورت ہے کسی کی بیماری کی وجہ سے رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے رہے ہیں، وہ اپنے روزے پہلے مکمل کرے، ان روزوں کی قضائی دے، کیونکہ جو روزے رہ گئے ہیں اگر وہ دائمی طور پر مریض نہیں ہے تو اس کی قضائی اس کے اوپر فرض ہے۔ ہاں اگر وہ دائمی مریض ہے، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا بالکل، تو پھر تو اس کے اوپر فدیہ ہے، کیونکہ رمضان کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ نفلی روزے کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے، نفلی روزے کی۔ آپ نے فرمایا جو بندہ ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کو 500 سال مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ 500 سال کی مسافت اللہ اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے۔ اور فرضی روزے کے تو اللہ نے اجر بتایا ہی نہیں، اللہ نے فرشتوں کو یہی کہا ہے الصوم لی وانا اجزی، وہ بس میرے لیے، اس کا میں ہی اجر دوں گا، فرشتوں تم اس کا اجر نہیں لکھ سکتے، اس کا اجر بتایا ہی نہیں اللہ رب العزت نے۔ فرشتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ تم نے بس اس کا روزہ لکھنا ہے، یہ نہیں لکھنا، اس کا اجر نہیں لکھنا، فرشتوں کو بھی یہی حکم۔ تو یہ تیاری ہے رمضان کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ کے کچھ روزے رہ گئے ہیں ان کو مکمل کریں، نہیں رہ گئے تو
اس مہینے کے اندر نماز روزوں کا اہتمام کریں، تیاری کریں. اسی طرح اپنے تعلق کو قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کریں. کیوں؟ رمضان کے بارے میں محدثین کہا کرتے تھے ھذا شہر القرآن. امام مالک رحمہ اللہ مدینہ کے امام تھے، حدیث کے بہت بڑے امام تھے، سارا سال حدیث رسول پڑھاتے تھے، سارا سال. لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حدیث کی کتاب کو بند کر دیں اور فرماتے ھذا شہر القرآن، یہ صرف قرآن کا مہینہ ہے، اس کے اندر صرف قرآن پڑھا جائے گا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. ویسے تو انسان کو پورا سال ہی قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، لیکن اس مہینے کے اندر رمضان کے اندر خاص اہتمام کے ساتھ. اب رمضان سے پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے، ابھی سے روٹین بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد ایک پاؤ، ایک پیج یا اس سے جتنا بھی میسر ہو کوشش کریں، ابھی سے روٹین بنائیں، اپنے آپ کو تیار کریں رمضان کے لیے کہ ہم نے رمضان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں. شہر رمضان الذی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ خاص بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. یہ قرآن کا مہینہ ہے. اسی طرح اپنے معاملات کو کنٹرول کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان جو ہے نا یہ شاپنگ کا مہینہ ہے. ایک دکاندار روزہ نہیں رکھتا تھا تو میں نے اس کو پوچھا بھائی آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے رمضان کے اندر؟ وہ کہتے جی قاری صاحب کی کریے جی، گاہک بڑے ہوندے نے تے سر بڑا کھپانا پیندا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی رحمانیہ مسجد کے اندر میں نے ایک جنازہ آج پڑھا ہے، ایک میں نے کل پڑھا ہے 11 بجے. کل والا بھی 11 بجے تھا، آج والا بھی 11 بجے. اور آج والا جو تھا اس بچے کی عمر صرف 8 سال تھی، اور کل والا جو تھا وہ بھی نوجوان تھا. کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ہماری زندگی میں رمضان دوبارہ آنا ہے کہ نہیں آنا؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں دنیا کی پلاننگ اتنی لمبی کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں تو آخرت کی پلاننگ کے لیے بھیجا گیا ہے. حکم کیا ہے؟ صبح کرو فلا تنتظر المساء، پھر تم شام کا انتظار نہ کرو. شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو. اور میں رمضان ضائع کر رہا ہوں، میں رمضان ضائع کر رہا ہوں. ابھی کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے، ہمیں اللہ رب العزت رمضان نصیب کر دے تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے. آپ رمضان سے ایک دن پہلے بھی لوگوں کے جنازوں کے اعلانات سنیں. ایک دن پہلے عید والے دن بھی آپ لوگوں کے جنازوں کے اعلانات سنیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے قرب قیامت کی، موت کی کثرت اور اچانک موت. اور آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں یہ کثرت ہے. اس ہم اچانک مرنے والوں کے جنازے بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمیں فکر نہیں ہوتی. ہم نوجوانوں کے جنازے بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمیں فکر نہیں ہوتی. تو رمضان شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے. آپ نے عید کی شاپنگ کرنی ہے تو آپ کوشش کریں رمضان سے پہلے کر لیں. اپنے گھر والوں کو پہلے پیسے دے دیں، وہ اپنی جو خریداری ہے وہ پہلے کر لیں، تاکہ رمضان کے اندر ہم سب کچھ چھوڑ کے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے اس کی مغفرت طلب کریں. اندازہ لگائیں جس بندے کی بد نصیبی کے اوپر بد دعا کرنے والا حضرت جبرائیل ہو،
حضرت جبرائیل جیسا فرشتہ ہو اور اس کے اوپر آمین کہنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس بندے کی بد نصیبی کے اندر کوئی شک ہے کوئی شک اس بندے کی بد نصیبی کے اندر؟ اتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ رمضان کے وقت، رمضان کے اندر افطاری کے وقت اللہ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب ایک روزہ بھی گزر گیا، میری بخشش نہیں ہو سکی، دوسرا بھی گزر گیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، ایک ایک کر کے 30 رمضان کے مہینے کے 30 روزے گزر گئے ہیں۔ 30 روزوں میں سے ایک روزہ بھی ایسا نہ ہو کہ جس کے اندر میری بخشش ہو سکے، اس سے بڑھ کر کوئی بد نصیبی ہے؟ کس نے بابرکت مہینے کے اندر بھی میں اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا؟ اتنی بڑی بد نصیبی۔ روزے دار کے ساتھ تو اللہ کو محبت اتنی ہے، روزے دار کے ساتھ اللہ کو محبت کتنی ہے، وہ پیٹ کے خالی رہنے کی وجہ سے، سارا دن معدہ خالی رہنے کی وجہ سے شام کو بدبو اٹھتی ہے معدے سے، منہ سے بدبو آتی ہے، لوگ پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اس کے منہ سے اسمیل آ رہی۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں پسند نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کیا ہے، اے پیغمبر لوگوں کو کہہ دو کہ تمہیں اس کے منہ کی بدبو پسند نہیں آ رہی، لیکن مجھے اس کے منہ کی بدبو اتنی پسند ہے کہ کستوری سے بھی زیادہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ کو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو سے بھی اتنی محبت ہے۔ اتنا قیمتی روزہ میں چھوڑ رہا ہوں، کس کے لیے؟ شاپنگ کے لیے۔ اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، کھانے پینے کا مہینہ۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سونے کا مہینہ ہے۔ ہماری رمضان کی روٹین یہ ہے، یہ روٹین بنا رکھی ہے، عبادت تو وہ تو کہیں بعد میں ہے نا۔ ہماری روٹین یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھی، صبح روزہ رکھا، فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے کچھ لوگ تو امام کا منہ پیچھے کرنے کا انتظار بھی نہیں کرتے، دوڑ پڑتے ہیں گھر کی طرف، کیا کرنا ہے جی، جا کے سونا ہے جی۔ نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھی ہے اس نے، یہ اللہ کو اتنا محبوب بندہ ہو گیا ہے، اللہ اس کی طرف فرشتے کو بھیج دیتا ہے، وہ فرشتہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کون سی دعا؟ یا اللہ اس کو بخش دے، اس کے اوپر رحم کر۔ کب تک؟ جب یہ بندہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، جب یہ چگلیاں غیبتیں نہیں شروع کر دیتا، اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت ذکر و اذکار کر رہا ہے، اور نہیں بھی کر رہا، ذکر و اذکار نہیں بھی کر رہا، باوضو بیٹھا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دے رہا، فرشتہ اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ ہم یہاں سے نکلے، روزہ رکھ کے فجر پڑھی، فجر پڑھ کے سو گئے، کچھ 10-11 بجے جا کے دکان کھولی، اور ظہر کے وقت خواتین کا جو ہے نا وہ روٹین ہوتی ہے کہ بس ہم نے مغرب تک پکانا ہے، مغرب تک پکانا ہے، مغرب تک، زور سے مغرب تک پکانا ہے، اور مغرب کے بعد کھانے کے اندر اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ مغرب کی نماز ہی نکل جاتی ہے۔ اور بابیاں نو تے ایک علیحدہ سہولت لبھی ہے نا جی، کوئی گل نہیں، آپ بعد جا کے نماز کرا لیں گے۔ یاد رکھیں جو پہلی جماعت کی فضیلت ہے وہ بعد والی جماعت کی فضیلت نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، کبار علماء کرام کے فتاوا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو پہلی جماعت کی فضیلت ہے وہ بعد والی کی نہیں ہے، اس لیے پہلی جماعت جو امام کرواتا ہے اس کے ساتھ آ کر ملے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں۔ اور پھر اینڈ پہ کیا ہوتا ہے، ہم اپنے پیٹ کو اتنا بھر لیتے ہیں کہ تراویح کے لیے کھڑے ہونے کے لیے اب میرے پاس طاقت ہی نہیں ہے، پانی اتنا پی لیا، کھا اتنا لیا ہے، اب تراویح میں کھڑے نہیں ہوتے۔ اب ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسی مسجد ہو کہ جہاں پر 20 ہوں
और हम 8 पढ़ के रफू चक्कर हो जाएं। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।